آگے کچھ بڑھ گئے تو بہت زیادہ صدقات و خیرات، زکوٰۃ۔ لیکن رمضان حقیقت میں مشق ہے ولایت کو لینے کی۔ اس بات کی طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا۔ رمضان جو ہے وہ ولایت کو لینے کے لیے اللہ نے رکھی، اس لیے کہ ولایت نام ہے تقوی کا، اور روزے کی علت اللہ نے بیان فرمائی تقوی۔ دیکھو ایک آیت میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں پر لا خوف، کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، دنیا میں بھی نہیں آخرت میں بھی نہیں۔ کون؟ لیکن ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو یہاں تقوی والے کو ولی کہا گیا، اور جہاں روزے کی فرضیت کو بیان کیا گیا وہاں یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کیوں روزے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اور یہی تقوی اس آیت میں ولایت کو کہا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں جو روزے تراویح وغیرہ ہم سے کروایا جا رہا ہے اس سے مقصود ولایت کا حصول ہے، لیکن ولایت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اس کو بند رکھا جائے، زبان کو بند رکھو۔ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بھوکے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، غیر مسلم بھی اپواس کرتے ہیں، عیسائیت میں بھی روزہ ہے، یہودیت میں بھی روزہ ہے، صرف بھوکا رہنا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان غیبت کرتا ہے وہ روزے کو فار دیتا ہے، اس کا روزہ پھٹ گیا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس نے روزے کی حالت میں غیبت کی، برائی کی، تو حضرت فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تیرے بھوکے اور پیاسے رہنے سے مجھے کچھ بھی نہیں، بس تو صرف بھوکا پیاسا رہا ہے، باقی تجھے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا ان تمام روایتوں کا خلاصہ یہی ملتا ہے کہ اللہ روزے، تراویح، نوافل، تلاوت، ان تمام مشق کے ذریعے سے ولایت دینا چاہتا ہے، لیکن ولایت تب ملے گی جبکہ ان عبادات کو عبادت کے طرز پر کیا جائے، اور اگر ان عبادتوں کو عبادت کے طرز پر نہیں کیا تو ولایت نہیں مل سکتی۔ ولی غیبت نہیں کرتا، ولی کا دل کبر سے پاک ہوتا ہے، ولی کا دل حسد سے پاک ہوتا ہے، ولی کا دل برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور اگر رمضان میں بھی ہمارے یہی حال رہے کہ اس کی غیبت، اس کا حسد، اس سے متعلق بغض، اس سے متعلق نفرتیں، اس سے متعلق پلان، تو سمجھ لیں کہ ولایت تو نہیں مل رہی ہے، بلکہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں بھی بجائے ثواب کے لعنت لے رہے ہیں۔ میں ویسے ہی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن حدیث سے آپ کو دلیل دوں گا۔ آپ نے وہ روایت بارہا سنی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے جو 3 جبریل کی بد دعا ہیں اور اس میں حضرت کی آمین ہے، اس میں ایک بد دعا تو یہ ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، ہے نا؟
مجھے اس پر اس وقت کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے کہ ماں باپ کی خدمت۔ دوسری بددعا جبریل کی یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کسی کے سامنے آئے وہ درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے۔ علماء نے زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کے پڑھنے کو فرض قرار دیا اور بار بار مجلس میں پڑھنے کو سنت قرار دیا، لیکن کچھ اکابر، کچھ ائمہ، کچھ علماء وہ بھی ہے کہ جنہوں نے مجلس میں جتنی مرتبہ نام آئے درود شریف کے پڑھنے کو واجب کہا ہے۔ اسی میں ہمارے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ حضرت الامام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی کا نام درود شریف کے لیے علت ہے، سبب ہے، علت نہیں سبب ہے، اور سبب جتنی مرتبہ آئے گا مسبب اتنا ہوگا۔ ظہر کا وقت سبب ہے ظہر کی نماز کے لیے، تو روزانہ یہ وقت آتا جائے گا تو ظہر بھی واجب ہوتی چلی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کا اسم گرامی جب سبب ہے تو یہ سبب جتنی مرتبہ آئے گا اتنی مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ضروری ہوگا۔ اس لیے کچھ اکابر یہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں جتنی مرتبہ آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور درود شریف پڑھنا واجب ہے، اگرچہ جمہور نے اس کو سنت کہا ہے، اور خود نبی علیہ السلام نے درود شریف کے نہ پڑھنے والے کو بخیل کہا، اپنے سفارش سے دور کہا۔ کتنی وعیدیں ہیں۔ اور پڑھنے والے کو من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے۔ اسی حدیث شریف میں تیسرے نمبر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی بددعا یہ ہے کہ ہلاک ہو جائیں وہ آدمی، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، یعنی لعنت ہو اس آدمی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اس کی بخشش نہ ہو۔ بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے بخشش نہیں ہوگی کہ جو رمضان کی عبادتوں کے تقاضے تھے وہ ادا نہیں کیے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ رمضان کی عبادت کے تقاضوں پر عبادت نہ کرنا یہ بخشش نہ ہونے کا ذریعہ ہے، اور بخشش جب نہیں ہوئی تو اس پر لعنت ہوئی۔ اور خود نبی علیہ السلام ان تینوں پر آمین 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 کہتے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں فرماتے ہیں کہ اولاً تو جبریل کی بددعا کتنی سخت، فرشتہ بد دعا کر رہا ہے، کتنی سخت ہے، اور پھر نبی کی آمین نے اور زیادہ اس کو سخت بنا دیا۔ اس روایت میں ہے کہ لعنت ہے اس آدمی پر۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ہم نے عبادت کو عبادت کی ڈھنگ سے نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لعنت والی حدیث ہماری طرف آئے گی، اور جب لعنت والی حدیث آئے گی تو میرے بھائیو یاد رکھو، لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بم گرے گا، لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان گرے گا، لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتھر گرے گا، لعنت کا مطلب نہیں ہے کہ سلیب گر جائے گا، لعنت کا مطلب نہیں ہے کہ پنکھا سر پہ گرے گا، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ چپکے اللہ کے نبی کی اور جبریل کی بددعا وہ اثر کرے گی ایمان پر کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل وہ پتھر بن جائے گا کہ کسی نیکیوں کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہے لعنت کا مطلب، خوب سمجھے اس بات کو۔ یہ لعنت کا مطلب ہے دل پتھر ہو جاتا ہے، پھر نصیحتیں اس پر اثر نہیں کرتی، جیسے پتھر پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اسی طرح دل پر بھی کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ پھر آپ جتنی چاہیں ان کے سامنے تفسیریں کر لیں، پھر جتنی چاہیں حدیثیں پڑھ لیں،
پھر جتنے چاہیں اکابر کے تذکرے اور واقعات سنا دے، پھر جتنی چاہیں فضائل اور پڑھ لیں، اور جتنی چاہیں ترغیب اور ترہیب کی باتیں سنا دے، کوئی اثر نہیں، اس لیے کہ دل پتھر ہو گیا، اور پتھر ہونے کی وجہ لعنت، اور لعنت ہم خود لائے، اس لیے کہ ہم نے جس ڈھنگ سے عبادت مانگی اللہ نے اس ڈھنگ سے عبادت نہیں کی۔ یہ حدیث شریف عام نہیں ہے جو آپ نے بار بار سنی بخاری شریف کی روایت میں کہ روزے دار کی منہ کی بدبو جو ہے وہ مشک سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے، یہ اس روزے دار کے باب میں ہے جس کی زبان غیبت اور جھوٹ سے پاک ہو، ہر ایک کے باب میں نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، یہ حدیث شریف عام نہیں ہے، ورنہ جس کی زبان سے غیبت نکل رہی ہے، روزوں کے ساتھ جھوٹ نکل رہا ہے، دھوکہ بازی نکل رہی ہے، برائیاں نکل رہی ہے، اس کی زبان سے تو بدبو آ رہی ہے، وہ کیا مشک سے زیادہ خوشبودار ہو، وہ تو گندگیاں نکل رہی ہے اس کی زبان سے۔ تو یہ حدیث شریف عام نہیں ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو جو ہے مشک سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اور یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا، یہ وہ روزے دار ہے جس نے روزہ اللہ کے نبی کے بتانے کے مطابق رکھا ہے، ورنہ حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ، مالک و شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ لوگ بھی یہ ضرور فرماتے ہیں کہ روزہ کی نورانیت ختم ہو جاتی، اس کا نور چلا جاتا ہے، اس کی روحانیت ختم ہو جاتی۔ اور جب ہمارا روزہ روزہ ہو، ہماری تراویح ہو جس میں اخلاص ہو، جس میں اللہ کی رضا ہو، جس میں قرآن کریم کو بڑی توجہ اور خوشی کے ساتھ سننا ہو، ناراضگی والے دل کے ساتھ نہیں، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ قرآن تو وہ دولت ہے کہ رمضان ہی میں نزول شروع ہوا، اور جبریل امین رمضان میں ہر رمضان میں تشریف لاتے تھے، اور اس رمضان تک جتنا قرآن اترا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے تھے۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی بھی رمضان میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، اور جبریل بھی قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، مقدس فرشتہ بھی اور مقدس نبی بھی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن عظیم المرتبت کتاب ہے، اس کو رمضان سے بڑا تعلق ہے، بڑی نسبت ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی بات ذکر کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہی ذکر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہی ذکر فرمایا۔ ان تمام کا تعلق رمضان سے، لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کا خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں روزوں کا بیان اللہ نے کیا کہ فوراً قرآن کا بھی بیان کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہاں تک روزوں کا بیان ہو گیا کہ ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر تھا، تاکہ تم تقوی حاصل کرو روزوں کے ذریعے سے۔ آگے فرمایا یہ چند دن کے روزے ہیں، بہت لمبے چوڑے نہیں ہیں، ایام معدودات۔ البتہ جو بیمار ہے یا سفر میں ہے اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزوں کو چھوڑ دے، کوئی عرض نہیں، بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر رکھ لے تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ بعد کے دنوں میں رمضان کے بعد اگر روزے رکھو گے تو روزہ ادا ہو جائے گا، رمضان کی نورانیت نہیں ملے گی، اس لیے فرمایا أَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔
ان کنتم تعلمون. اور فوراً جہاں روزوں کا بیان ختم ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، الذی انزل فیہ القرآن. تو میرے بھائیوں، یہ ساری باتوں کی بنیاد اگر دیکھی جائے تو رب کریم ولایت سے نوازنا چاہتا ہے، اس لیے رمضان دیا ہے. میں نے اور آپ نے اگر رمضان کو اس طرح پر گزارا جیسے اللہ کی چاہت ہے، جیسے نبی کی چاہت ہے، جیسے انہوں نے بیان کیا، اس طرح پر اگر رمضان گزارا. آپ نے نام سنا ہوگا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہر وقت. ایک ابو لبابہ ہے، وہ اور صحابی. حرم شریف میں آپ جب جاؤ گے تو وہاں ایک ستون ہے جس پر لکھا ہوا ہے ستون ابی لبابہ. اس کا ایک پس منظر ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کا ایک راز تھا، وہ ذرا سا فاش ہو گیا، ظاہر ہو گیا. حالانکہ مکمل نہیں، اشارتاً ظاہر کیا تھا، لیکن پھر ان کو احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے خود اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. اب فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب حضرت جب تک نہیں چھوڑیں گے وہاں تک میں نہیں چھوٹوں گا. حضرت کو جب یہ بات بتائی گئی تو حضرت نے فرمایا یہ باندھنے کے بجائے سیدھے میرے پاس آتے تو میں معاف کر دیتا، اب جب مسجد نبوی میں باندھ دیا ہے تو اب اس کا تعلق اللہ سے ہے، وہ معاف کریں گے تو میں چھوڑوں گا. مسئلہ پورا الٹ گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ نے ان کو چھوڑا ہے. وہ حضرت ابو لبابہ ہے اور ایک ابو دجانہ ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو حضرت کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہے اور دور صدیقی میں شہید ہوئے. ان کے اتنے سارے اعمال کہ میدان کی کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی، بدر، احد، خندق، خیبر وغیرہ میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اور اتنے سارے اعمال، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں مجھے کسی عمل پر جنت میں جانے کا اعتماد نہیں ہے، اگر اعتماد ہے تو صرف ایک عمل کے اوپر کہ میں نے اپنی زبان کو غیبت سے پاک رکھا ہے، باقی مجھے کسی عمل پر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت انس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یا بنیا، انس میرے بیٹے، مشکات میں روایت ہے، ان فعلت، اگر تو یہ کر سکتا ہے، ففعل، تو اس کام کو کر. لا تصبح ولا تمسي، تیری صبح اور شام اس عالم میں ہونی چاہیے تھے کہ تو اپنی زبان کو پاک رکھنے والا ہو، اس لیے کہ یہی میرا طریقہ ہے. ہادی سنتی، سنت تو بہت ساری ہے نبی علیہ السلام کی، لیکن خاص طور پر اس پر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میری سنت ہے. یہ اس پر آپ نے اس لیے فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جو زندگی کے اچھے اعمال کو بیکار کر دیتا ہے. تو مجھے صرف یہ سمجھانا ہے میرے بھائیوں کہ یہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے نا، اس مہینے کو صرف روزوں کا مہینہ نہ سمجھے، یہ صرف تراویح کا مہینہ نہیں ہے، یہ ولایت لینے کا مہینہ ہے. اور جس کو اللہ نے رمضان میں ولایت دے دی، اس کے اگلے 11 مہینے نہیں، ساری زندگی ولایت پر گزرے گی. پھر وہ ولی ہوگا، پھر وہ قدم قدم کے اوپر رب کریم کو یاد کرنے والا ہوگا، پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر اس کے فکر آخرت ہوگی. حدیث شریف میں ہے من ہم ہمہ من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ فی الدنیا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو آخرت کی فکر کو اول لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کے غموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سنیں اس حدیث شریف کو، جو آخرت کی فکر لے لیتا ہے کہ میری آخرت بن جائے
تو اس کی دنیا کی فکر اللہ لے لیتا ہے کہ میں تیری دنیا بناؤں گا. من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ تبارک و تعالی ہم الدنیا. اور جس نے دنیا کی فکروں کو اپنی فکر بنا لی، حق تعالیٰ کی طرف سے اسی حدیث شریف میں اعلان ہے کہ میں اس کی دنیا کو اس کے لیے تنگ کر دوں گا. معیشتی زندگی تنگیوں میں گزر جائے گی، چونکہ اس نے اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک دعا جو میں نے جگہ جگہ نقل کی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ دنیا کو میرا بڑا غم نہ بنا، یعنی میرا غم ہر وقت دنیا رہے. ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا، صبح سے شام تک اسی کے پیچھے. جب بات کرو تو دنیا، جب تذکرہ کرو تو دنیا، جب تذکرہ کرو تو کاروبار. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اپنے رب سے اللہم ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اے اللہ دنیا کو میرا بڑا غم نہ بنا دینا کہ ہر وقت میں اسی کے غم میں مبتلا رہوں 24 گھنٹے. ولا مبلغ علمنا، اور اے اللہ میرے علم کا خلاصہ بھی اس کو نہ بنانا کہ میرا سارا علم اسی پر لگے. سارا علم جتنا بھی پڑھا ہے وہ سب دنیا کے لیے لگ جائے. ولا مبلغ علم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں مجھے اور آپ کو یہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں اے لوگو دنیا کے غم کو ہلکا کرو، آخرت کے غم کو اوڑھو. دنیا کا غم ہلکا کرو، آخرت کی فکر کو اوڑھنے والے بنو. اس لیے کہ دنیا کے غموم تم لے کر چلو گے بھی تو ایک دن موت کے موقع پر تمہارے غم بھی ختم، خوشیاں بھی ختم. بھائی غموں کی انتہا بھی قبرستان ہے اور خوشیوں کی انتہا بھی قبرستان ہے، بس ختم مسئلہ. اور اگر آخرت کی فکر کو لے کر چلو گے تو اب موت کے بعد سے جو ساری زندگی چل رہی ہے وہ فکر آخرت ہے جو قبر میں بھی معاون ہوگی، حشر میں بھی معاون ہوگی، یہاں تک کہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گی. تو جو لمبی مدت تک ہمارے ساتھ چلنے والی ہے ہم اس کی فکروں کو کیوں نہ لیں. بلکہ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے غموں میں بھی دین آنا چاہیے. دنیا کے غم میں دین آنا چاہیے. وہ کیسے ہوگا کہ اگر میں دنیا کما رہا ہوں تو میری نیت یہ ہو کہ اللہ جتنا میں کماؤں گا میں اس کی جو واجبات ہے، جو اس کے نوافل ہیں، میں اس میں سے ادا کروں گا. میں اس لیے کما رہا ہوں. زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، للہ ہے، عطیہ ہے، جو کچھ ہے میں اس میں سے ادا کروں گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو بھی دین بنا دو. اور دنیا دین تب بنے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری مثال سے سمجھایا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک جانور ہے جس کو آپ نے جنگل میں چھوڑ دیا اور بڑا ہرا بھرا گھاس ہے وہاں، اور جانور نے کھایا، پھر اس کے بعد چغالی کرنے لگا. کھڑا ہو کر، گجراتی میں کہتے ہیں واگول، چغالی کرنے لگا اور بہت دیر تک چباتا رہا یہاں تک کہ ہضم ہوا اس کو. ہم بھی جب چباتے ہیں نا تو چبانے کی وجہ سے لعاب بنتا ہے، لاڑ بنتی ہے، اور لاڑ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صفت رکھی ہے کہ وہ کھانا ہضم کرتی ہے. اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک دم سے نہ اتارو، چبا کر کے اتارو. لیکن انہیں کیا پتا کہ ہمارے اللہ نے اس میں کیا فلسفہ رکھا ہے. یہ تو کہہ دیتے ہیں جتنا چباؤ گے اس کے ساتھ لاڑ جائے گی، لعاب جائے گا، اور وہ لعاب جو ہے وہ اس کے ہضم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جانور کو اگر آپ نے جنگل میں چھوڑ دیا اور وہ اس نے ہرا بھرا جنگل تھا، گھاس خوب لگی ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس نے کھایا اور کھانے کے بعد پھر چبایا، تھوڑی دیر چباتا رہا یہاں تک کہ پیشاب پخانہ کیا، نکال دیا بدن سے.
تو وہ جانور کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک وہ جانور ہے جو جنگل میں کھاتا رہا ہرے بھرے گھاس کو دیکھ کر کے، اور اس نے چبایا بھی نہیں، چگال بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ پیٹ اس کا ٹائٹ ہو گیا، پیشاب پخانہ نہیں ہوا، نتیجہ یہ ہے کہ وہ جانور ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کو دے کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس نے دنیا کو کمایا لیکن زکوٰۃ، صدقات، عطیہ اور للہ کے ذریعے سے نکالا بھی، اس کا مال اس کو ہلاک نہیں کرے گا، اور جو کماتا رہا اور نکالا نہیں، اس کا مال اس کو ہلاک کر دے گا۔ پھر ہلاکت کی شکلیں مختلف ہیں، مختلف شکلیں۔ ہلاکت کی شکل یہ بھی ہے کہ ہلاکت کی شکل یہ بھی ہے کہ چوری، ہلاکت کی اور بھی شکلیں۔ اور میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقھا، اللہ کسی بھی بستی کی ایک مثال دے رہا ہے، کسی بھی بستی کی۔ یہاں کوئی نام نہیں لیا اللہ نے کہ کس بستی کی مثال، وہ ہمارے سورت کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری تھوڑا ہے، کوئی نام نہیں لیا، سورت بھی ہو سکتا ہے۔ ضرب اللہ، مثال دے رہا ہے اللہ، قریۃً، کسی بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، دو لفظ قرآن نے استعمال کیا، امن میں بھی تھے، اطمینان میں بھی تھے، دو لفظ۔ قرآن کی بلاغت ہے، قرآن کبھی بیجا لفظ نہیں بولتا، وہ ہماری طرح زائد الفاظ نہیں بولتا۔ آمنۃ مطمئنہ، امن کا تعلق ان کی صحت سے ہے اور اطمینان کا تعلق ان کی عیاشیوں سے ہے۔ صحت بھی خوب تھی اور آشائش کا سامان بھی بہت تھا، مطمئن تھے۔ اور پھر مطمئن اس طرح پر رغدم من کل مکان، سورسز بہت تھے، واہ، چاروں طرف سے پیسے آ رہے تھے، دکان کا کرایہ بھی آ رہا ہے، دکان بھی خوب چل رہی ہے، اولاد بھی کما کر لا رہی ہے، اور آن لائن کاروبار بھی چل رہے ہیں، اور چاروں طرف سے رغدم من کل مکان، خوب آمدنی ہو رہی ہے۔ لیکن کیا کیا؟ اس امن اور اطمینان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اس رب کی رضا والے کام کرتے، اطاعت ربانی کرتے، اس مال کا حق ادا کرتے، اس صحت کا شکر ادا کرتے کہ اپنی باڈی کو اللہ کی عبادت میں لگاتے، نمازیں ادا ہوتی۔ لیکن کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہی، ناقدری کا حال یہ رہا کہ عبادت بھی نہیں، زکوٰۃ و صدقات و عطیہ بھی نہیں، کچھ نہیں کیا۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم نے ان کو بھوک کا عذاب بھی چکھایا اور ہم نے ان کو خوف کا عذاب بھی چکھایا۔ صاحب مفسرین بھی بڑی غضب کی تفسیر کرتے ہیں، اور رب کریم ان پر قرآن بھی بہت عجیب کھولتا ہے، چونکہ ان کے دل اللہ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جیسوں کے دل پر الہام نہیں ہوتا، کوئی ایک تا بیچ میں بھرا دو، وہ تو ہو سکتا ہے، باقی الہام نہیں ہوتا۔ بعض لوگ عجیب و غریب ہوتے ہیں، بات کہاں کی دھون کر لے آتے ہیں، کہتے ہیں میرے قلب پر الہام ہوا، کسی کتاب میں پڑھ لیا ہوگا۔ اللہ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الہام ان اکابر کے قلوب پر ہوتا ہے جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ تو مفسرین کے قلوب پر عجیب و غریب اللہ تعالیٰ القاء کیا کرتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے لباس الجوع کی تفسیر میں فرمایا، بھوک رہنا، کھانا نہ ملنا، پیاس نہ ملنا، یہی اس کی تفسیر نہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھوک کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس میں حرص اور لالچ پیدا کر دے، اس کا پیٹ ہی کبھی نہ بھرے، ایک دکان، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں،
صبح سے شام تک اس کے پیچھے ہی دوڑ رہا ہے، سارا دن ساری سوچ اسی کے پیچھے، 2 کیسے ہو جائیں، 3 کیسے ہو جائیں، 4 کیسے ہو جائیں، 5 کیسے ہو جائیں، میرا کاروبار اور زیادہ وسیع کیوں نہ ہو جائے، میں نے ایک یہاں کھولی ہے، اب دوسری جگہ کھول رہے ہیں، پھر تیسری جگہ کھول رہے ہیں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، یہ بھی بھوک ہے کہ انسان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، باوجود ہی کہ اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ اس کی زندگی کیا، اس کی اولاد کی کفالت بھی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود حرص اور لالچ بڑھتی جا رہی ہے۔ والخوف، باہر کا خوف، اندر کا خوف، باہر کا بھی خوف اور اندر کا بھی خوف، جس کی وجہ سے قلب ہر وقت بے چین، بستر بہترین قسم کا بچھا ہوا ہے، اے سی چل رہی ہے اور پسینہ آ رہا ہے، کیا ہو گیا بھائی، کیوں سو نہیں رہے ہو؟ کہتے ہیں بے چین ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ اب عامر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، اور عامر صاحب کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور ڈھیر سارے پھر نام آتے ہیں۔ میں نے اس پر غالباً کسی بیان میں ایک استدلال کیا تھا کہ نبی علیہ السلام، لوگ یہی روایت پیش کرتے ہیں حضور پر بھی تو سحر ہوا، جادو ہوا، میں نے کہا بالکل ہوا، کون انکار کرتا ہے، لیکن نبی کو نام کا پتہ نہیں تھا جب تک اللہ نے نہیں بتایا۔ تو نبی اولو العزم پیغمبر صاحب وحی، اس کو نام کا پتہ نہیں جب تک کہ اللہ نے نہیں بتایا، تو عامل کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ نام بتا رہا ہے؟ اس کو کیسے، کیا وہ صاحب وحی ہے؟ سب جھوٹ ہے۔ تو عاملوں کے پاس ہم دوڑتے ہیں، وہ طرح طرح کے چکر میں ہمیں مبتلا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ناشکریوں نے ہمیں اس میں ڈال رکھا ہے، ہماری ناشکریہ۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، تم یہ نہ کہنا رب نے کر دیا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تیرے اعمال نے کیا ہے، تیرے کرتوتوں کی وجہ سے ہو گیا، یہ تیرے اعمال ہے۔ قوم سبا کا واقعہ پیش کرتے ہوئے اللہ نے اور نقشہ کھینچا۔ قوم سبا کے باب میں فرمایا کہ ہم نے ان کو بہترین باغات دیے تھے، ان کے کھیتوں میں فارم ہاؤس تھے، ان کے مکانات تھے، اور کھجور کے درخت اور انگور کی بیلیں اور نہ معلوم کیا کیا اس میں تھا، اور ایک ڈیم بنایا تھا، اس ڈیم سے پانی آتا تھا اور نہر سے پانی جاتا تھا، اور بڑے شاندار مکان تھے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جب اللہ کی نافرمانی کی، بغاوت کی، ناشکری کی، نبی کا انکار کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے کیا مار پڑی؟ حق تعالی جل شانہ نے کچھ نہیں کیا، جو ڈیم تھا اسی کو توڑ دیا، اور اس کے ڈیم کو توڑنے کے لیے کوئی فوج نہیں بھیجنی پڑی، اللہ نے چوہے پیدا کر دیے اور ان چوہوں نے اس ڈیم کو توڑ دیا۔ قرآن کے اس واقعے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس واقعے کو اس امت کو کیوں سنا رہا ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری ناشکریوں پر میری نعمتیں خود ان کے لیے عذاب بنی۔ اے قرآن کے پڑھنے والوں، یاد رکھو میں نے تم کو بھی بڑی نعمتیں دے رکھی ہے، اگر تم میرے ناشکرے بنو گے تو میں اسی صحت کی نعمت کو تمہارے لیے عذاب بنا دوں گا، تمہارے مال کو عذاب بنا دوں گا، تمہاری دولت کو عذاب بنا دوں گا، تمہاری عزت کو عذاب بنا دوں گا، یہی نعمتیں خود عذاب بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مقصد صرف روزہ رکھ لینا نہیں، رمضان کا مقصد صرف قرآن سن لینا اور تراویح پڑھ لینا نہیں ہے، یہ غلط سمجھ رکھا ہے ہم نے۔ یہی غلطی کی بنیاد ہماری یہ ہوئی کہ جہاں رمضان ختم ہوئی ہے، عید کیا ہوئی ہے کہ ہماری فجر غائب ہو جاتی ہے۔ کل تک ہم ساری فجر پڑھ رہے تھے پورا مہینہ، کل تک ہماری ظہر ہو رہی تھی، عصر ہو رہی تھی، مغرب ہو رہی تھی، عشاء ہو رہی تھی، بڑی پابندی سے ہم نماز کے پابند تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا کہ شوال کا چاند طلوع ہوا اور ہماری فجر غائب ہو گئی؟ کیا ہو گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے رمضان کا مقصد نہیں سمجھا۔ رمضان کا مقصد صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور تراویح نہیں ہے، رمضان کا مقصد اللہ رمضان دے کر اپنے بندوں کو ولایت دینا چاہتا ہے۔
یہ ہے مقصد، لعلکم تتقون، اور تقوی ولایت کو کہتے ہیں۔ خوب سمجھو اس بات کو۔ اور میں نے اور آپ نے اگر رمضان کے ان اعمال سے ولایت کو لے لیا، تقوی کو لے لیا، تو پھر 11 مہینے کا مسئلہ نہیں ہوگا، ساری زندگی بہترین چلے گی، پھر پوری زندگی سب سے اچھی چلے گی۔ پھر ہماری زبان غلط نہیں چلے گی جیسے رمضان میں نہیں چلی، پھر ہماری آنکھوں میں حیا کا سرما ہوگا، ہم بے حیائی کے کام نہیں کریں گے جیسے رمضان میں بچایا تھا، پھر ہمارا دماغ اور دل غلط نہیں سوچے گا جیسے رمضان میں بچایا تھا، پھر ہم غیبت، جھوٹ، بغض، عداوت، نفرتوں سے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں گے جیسے رمضان میں بچایا تھا۔ یہ ہمیشہ کا کیوں ہو گیا؟ یہ ہمیشہ کا اس لیے ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رمضان میں جیسے شریعت نے کہا ویسے کیا تو اللہ نے شان ولایت عطا فرما دی، اور جب ولایت دے دی تو اب ولی کو اللہ اپنے فضل سے بچایا کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اس کی۔ اور رمضان کتنی بڑی دولت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر مردے کو زندہ کر کے پوچھا جائے کہ تمنا بتاؤ، فرمایا مردے کی کوئی تمنا نہیں ہوگی سوائے ایک تمنا کے کہ ہمیں رمضان کی ایک رات نصیب ہو جائے، اور کوئی تمنا مردے کی نہیں ہو، یہی ایک تمنا ہو، وہ یہ کہے گا رمضان کی ایک رات نصیب ہو جائے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا پر اگر ہم غور فرمائیں، بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، آخر حضرت یہ دعا کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ رمضان کے انوار سے مالا مال ہو، برکتوں سے مالا مال ہو، اس کی رحمتوں سے مالا مال ہو۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان میں اللہ نوازنے پر آتا ہے، تبھی تو اس نے سارا نظام کیا کہ وہ شیاطین کو باندھ دیتا ہے، قید کر دیا کرتا ہے، ہماری زندگیوں کو نرم کر دیا، ہمارے دلوں کو نرم کر دیا، اعمال کا شوق پیدا کر دیا، اعمال کی رغبتیں پیدا کر دی، یہ سارے راستے اس نے ہموار کر دیے۔ اس کے باوجود میں نے ولایت کو نہیں لیا تو مجھ سے بڑھ کر نکما کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ناشکرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بلغنا رمضان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فنی فالودہ تک پہنچ جائے، سموسے اور بریانی اور کھانے پینے تک، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کے انوارات، اس کے برکات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر رمضان مبارک میں نزول ہوتا ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا عظیم المرتبت مہینہ جو بہت جلد اب ہم پر طلوع ہونے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کو غفلت میں گزارنے کے بجائے حصول ولایت کی نیت سے گزاریں کہ اللہ اس رمضان کے اعمال کے ذریعے سے اللہ ہمیں ولی بنا دے، اللہ اپنی ولایت سے نواز دے، پھر انشاءاللہ تعالی زبان محفوظ ہو جائے گی، پھر آنکھیں محفوظ ہو جائے گی، پھر دل و دماغ محفوظ ہو جائیں گے، پھر ہاتھ محفوظ ہو جائیں گے، پھر قدم محفوظ ہو جائیں گے، اور جب ساری چیز محفوظ ہو جائے گی تو ولی کے باب میں حدیث قدسی میں کہا گیا، اللہ فرماتے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور وہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے میرا بندہ مجھ میں فنا ہو جاتا ہے، میرا بندہ جو ہے وہ مجھ میں فنا ہو جاتا ہے، فنائیت کا مقام اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، تو اللہ کی صفتوں کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ کریم ہے، ہمیں بھی کرم رکھنا چاہیے، وہ رحیم ہے، ہمیں بھی رحم رکھنا چاہیے، وہ غفور ہے، ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، وہ ستار ہے، لوگوں کے عیب کو چھپا رہا ہے، ہمیں بھی دوسروں کے عیبوں کو چھپانا چاہیے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور میں نے غالباً اس سے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے زمانے میں ایک عورت نے یوں کہہ دیا کہ ذرا تیرے رب سے پوچھ لینا کہ میری مغفرت کا کیا مسئلہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا، اس عورت سے پوچھا کہ کیا کہا اللہ نے؟ فرمایا کہ اللہ نے یہ کہا کہ تیری مغفرت ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگی تیرا رب بھی بڑا عجیب ہے، میں طائفہ، بدکار، فاحشہ، انتہائی زنا والی میری زندگی، اور تیرا رب معاف کر رہا ہے مجھ کو۔
تو رب کریم کی طرف سے وحی آئی کہ میں اس کو معاف کرنے والا تھا، میں نے پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اس نے خود اپنے گناہ کو کھول دیا ہے، تو اب میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کو بندے خود اپنے عیوب، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب تم رات میں گناہ کرتے ہو میں پردہ ڈال دیتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم نہ کھولو۔ تو ہم اپنے عیوب کو بھی نہ کھولیں، دوسروں کے عیوب کو بھی نہ کھولیں۔ ستار ہیں، ہمیں بھی صفت ستاریت کو اپنانا چاہیے۔ رزاق ہیں، وہ کھلاتا ہے، ہمیں بھی یہ صفت اپنانا چاہیے، رزاقیت کو اپنانا چاہیے، ہم بھی دوسروں کو کھلانے والے بنیں۔ عمومی طور پر امت کا حال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے رقومات کھلاتے ہیں۔ بھئی یہ بھی تو دیکھا کرو کہ مبارک مہینے میں افطاری کرنے والے سارے غریب نہیں ہوتے، مالدار بھی ہوتے ہیں، اور ہم سب کو زکوٰۃ کی رقم کھلا رہے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ کی رقم تو غربا کو دے، مساکین کو دے، اپنے رشتہ داروں کو دے جو غریب ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا، ورنہ یہ امت زکوٰۃ بھی نہ نکالتی۔ اس امت کے بخل کا یہ حال ہے۔ عطیات اور للہ کا مسئلہ بہت دور کی بات ہے، تو ہم اپنے للہ رقومات کے ذریعے سے افطاری کرانے والے ہوں، غربا کو دینے والے ہوں۔ اور میں خاص طور پر کہتا ہوں اہل علم کا تعاون، علماء کا تعاون، علماء کی مدد۔ اس کی وجہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بخاری شریف میں ہے روایت کہ مجاہد علیہ الرحمہ جب جانے لگے جہاد کے میدان میں تو اپنے استاد محترم ابن عباس سے فرمایا حضرت میں جا رہا ہوں، دعا فرمائیں میرے لیے۔ تو ابن عباس نے فرمایا ذرا گھر آ جانا، مجھے مل کر جانا گھر سے۔ وہ گھر گئے ملنے کے لیے، تو ابن عباس نے ایک رقم پیش کی، تو مجاہد کہنے لگے حضرت بہت ہے ماشاءاللہ میرے پاس، تو مجھے ضرورت نہیں ہے، بہت ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا میں تیرے لیے نہیں دے رہا ہوں، میرے لیے دے رہا ہوں، اس لیے کہ تو جہاں جا رہا ہے وہاں جو اللہ کے دین کی خدمت کرے گا وہ میں نہیں کر سکتا ہوں، تو تیرے عمل میں بھی شریک ہو جاؤں۔ تو اہل علم جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے دین کے کاموں میں ہماری بھی شرکت ہو جائے۔ تو مبارک مہینے میں صفت رزاقیت اللہ کی ہے، تو ہم بھی اسی طرح جو ہے لوگوں کو کھلانے والے بنے۔ اسی لیے قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اطعام الطعام فرمائے، اطعام الطعام۔ حدیث شریف پر کوئی غور بھی تو کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی صفت اپناؤ، کھلانے والے بنو، کھانے والے نہ بنو۔ واہ کیا بہترین تفسیر فرمائی، کھلانے والے بنو۔ اس لیے کہ کسی کا کھا لینا یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، حرم کر جانا۔ فرمایا کھلانے والے بنو، یہ صفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ صفت رزاقیت ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ تو یہی وہ اعمال ہے جو رمضان المبارک میں کیے جاتے ہیں، تلاوت قرآن ہے، گناہوں سے پاکی ہے۔ لعنین المذنبین احب الی من جزل المسبحین، صاحب روح المعانی نے نقل فرمایا کہ گناہوں پر رونے والے کا رونا اور اس کا آہ کرنا تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے اللہ۔ تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنی کہ گناہوں پر آہ کرنے والوں کی آہیں اللہ کو پسند۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ تسبیح میں کبر ہو لیکن رونے والوں کی آہوں میں تواضع ہے، اور اللہ کو تواضع پسند ہے۔ لعنین المذنبین احب الی من جزل المسبحین، رونے والی آنکھیں ہو، گرگرانے والا دل ہو، تڑپنے والا دل ہو، مبارک مہینہ ضائع نہ ہو جو انوار و برکات کے ساتھ ہم پر آ رہا ہے۔ رب کریم ہم تمام کو اس کے انوار برکات سے اور جتنے اس کی طرف سے فیوز اتر رہے ہیں اللہ اس سب سے ہم کو مالا مال فرمائے، اور تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ان اعمال کے ذریعے سے اللہ ہمیں مقام ولایت عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔
والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، جلی خفی ظاہر باطن کو معاف فرما۔ اللہ تو ہی مبارک مہینہ نصیب کرنے والا ہے۔ الہ العالمین تو جب چاہے بلا سکتا ہے، لیکن جو مبارک مہینہ دے رہا ہے وہ تو ہی دینے والا ہے۔ اللہ جب تو دیتا ہے تو اس کے انوار بھی عطا فرما دے، اس کی رحمتیں بھی عطا فرما دے، اس کی برکات بھی انوار فرما دے۔ اے اللہ رحمتوں کا عشرہ چلے، ہمارے پورے بدن کو قلب کو رحمتوں سے مالا مال کر دینا۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ چلے، ہم تمام کی مغفرت فرما دینا۔ اے اللہ آگ سے خلاصی اور نجات کا عشرہ چلے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دینا۔ اللہ ہم تیرے دروازے کے فقیر ہیں، تو نے خود ہم کو فقیر کہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم فقیر ہیں۔ اور اپنے پیغمبر کو تو نے کہا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فقیر اور مانگنے والے کو نہ جھڑک۔ اے اللہ ہم بھی فقیر ہیں، آپ ہمیں نہ جھڑکیے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ پھیریے۔ اے اللہ ہمارا اس مانگ کو مطالبے کو آپ پوری فرما دیجیے، اللہ رحمت سے مالا مال فرما دیجیے، عطاؤں سے مالا مال فرما دیجیے، بخششوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین تمام مرد و عورت کو اے اللہ اپنے انوار سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، عافیت صحت عطا فرما، تندرستی و توانائی عطا فرما۔ اے الہ العالمین محتاجگی والی بیماریوں سے حفاظت فرما، محتاجگی والی بیماریوں سے حفاظت فرما، اللہ محتاجگی والی بیماریوں سے حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، لقوا اور فالج سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اکابر جتنے تیرے پیارے ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ جتنے حیات ہیں ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، ان کے سائے کو ہم پر تا دیر قائم فرما۔ اے اللہ ان کا وجود تیری طرف سے رحمت کا ذریعہ ہے، اے اللہ ان کا دنیا سے جانا تیری طرف سے فتنوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں فتنوں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں فتنوں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ اس مجمع کی دلی مرادوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پوری فرما، حاجتوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین سب کے مقاصد دنیا اور آخرت کے ہیں، تمام مقاصد کو پورے فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب۔